بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بادشاہ بخت نصر ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی جو کہ اس کے پہلے شوہر سے تھی اس کے ساتھ آئی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن کو دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام بھیجا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ چونکہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہیں کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو گی میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لینا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو ناحق قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بموجب جب سپاہیوں نے جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ فوج پیچھے آئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے دو۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، پھر وہ بند ہو گیا، لیکن کپڑا قدرے باہر رہ گیا۔ فوج حیران رہ گئی کہ کہاں چلے گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے اندر موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ رہ کر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ اپنی خونخوار فوج لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہا آدمی تحقیق کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش کے پاس آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے 1000 آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اس لیے ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے چاہیے کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔